में इलाहा जारी के साथ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलाम अलैका या अल्लाह तआला अलैहि वसल्लम। मिल्लत इस्लामिया तारीफ उसकी की जाती है, तज़किरा उसका किया जाता है जिसकी हकीकत मालूम होती है, लेकिन जिसकी हकीकत किसी को न मालूम हो, उन अल्लाह के अलावा हैं, उनकी तारीफ कैसे किया जाए, उनका तज़किरा कैसे किया जाए। वो सबसे अजीम साथी अफज़लुल बशर बादल जनाब फरमाते हो या अबा बकर लम याते हक़तन गैर रबी, कहे अबू बकर मेरे अबा मेरी हकीकत को तो जाहिर है जो अबू बकर सिद्दीक नहीं जानते हैं, उमर फारूक आज़म, मौला अली मुश्किल कुशा नहीं जानते हैं, जिब्राइल अमीन नहीं जानते हैं, तो फिर हम कैसे जान सकते हैं। और जिनकी हकीकत ना मालूम हो उनका तज़किरा मगर इसलिए नहीं बयान कर सकते हैं, इसलिए कि उनका तज़किरा करने वालों के फहरिस्त में कहीं हमारा नाम आ जाए, वरना हम कहाँ नय्यर फारा कहाँ, हम कहाँ आफ्ताब रिसालत कहाँ, हम कहाँ महताब नबूवत कहाँ, हम कहाँ और वो ज़ाते गिरामे कहाँ जिनके कदम इज्जत से कायनात इंसानी के आबरू वाबिस्ता है। दलील अज़मत इंसानियत है मोहम्मद मुस्तफ़ा इंसान कामिल। इजाज़त हो तो शाह पेश कर दूं, मेरे पहलू में है टूटा हुआ दिल। मैं उस हबीब रब्बुल आलमीन के बारगाह में अपना नजर अकीदत पेश करने के लिए कि किसी बात की बातें की जरूरत नहीं है, नजर फिर भी नजर है, अकीदत भी नजर हुआ करती है, वरना वो कहाँ और हम जैसा कहवे बया कहाँ, वो कहाँ और वो ज़ाते पाक कहाँ जिनके तज़किरे से पूरा कुरान भरा हुआ है, जिनका तज़किरा खुद परवरदिगार बड़े पुरशकू अंदाज से कुरान अजीम में महफूज फरमा दिया है। बरदारान मिल्लत इस्लामिया, मुझे अंदाजा नहीं हो रहा कहाँ से शुरू करूं और कैसे गुफ्तगू का आगाज करूं। बहरकैफ एक शख्स जो है हज के लिए उन्होंने अपने बेटे से कहा मैं हज पे जा रहा हूँ, मुझे अपने बाग से बड़ी मोहब्बत है, मैंने गुलाब के पौधे लगा रखे हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि गुलाब के पौधे सूखने ना पाए, मैं आऊँ तो इन पे खिलने का मौसम होगा, वो खिल रहे होंगे, मेरी निगाहों को ताजगी बख्शे होंगे। साहबजादे ने वादा कर लिया और मुकम्मल एहतियात के साथ बाप के हुक्म की रियायत की। हाजी साहब हज करके आते हैं, उनके गले पे फूलों का हार डाला जाता है, उनका इस्तकबाल किया जाता है। जैसे ही फुर्सत मिलती है बाप बेटे से पूछते हैं बेटे बाग का क्या हाल है, पूरा गुलशन महक रहा है, करीब से जाने वाले भी मुअत्तर हो रही है, चलो चलते हैं। जाते हैं और इंतहाई मोहब्बत के साथ एक बड़े से गुलाब पर हाथ रखते हैं और कहते हैं मेरा गुलाब। जैसे उन्होंने कहा मेरा गुलाब, जमीन चीख उठी, हज करके आए हो, इतना बड़ा जुल्म तो ना करो, ये तुम्हारा गुलाब कैसे हो सकता है, तुमने शाख मेरे सीने में चीर के लगाई थी, हमने उसकी परवरिश की है, यह हमारा गुलाब है। अभी जमीन ये कही रही थी कि अचानक हवाओं ने कहा हमने उसे झूला झुलाया है, उसे लोरिया दी है, यह हमारा गुलाब है। अब्रे बारिंदा ने कहा हमने उसे गुस्ल दिया है, बारिश के जरिए से नहलाया है, यह हमारा गुलाब है। पूरी कायनात बल्कि सूरज पुकार रहा है कि हमने इसे दूध पिलाया है, जिसके बुनियाद पर इसके अंदर रंग बू सब कुछ पैदा हो गई है, यह हमारा गुलाब है। ये एक गुलाब है, हर शय एहसान जता रही है। हाजी साहब अपना एहसान जता रहे हैं, जमीन अपना एहसान जता रही है, बादल अपना एहसान जता रहा है, सूरज अपना एहसान जता रहा है, चांद अपना एहसान जता रहा है, शबनम अपना एहसान जता रही है। इसलिए कि एक गुलाब है, हर शय एहसान जता रही है। इसलिए कि जमीन पहले से है, हवा पहले से है, बादल पहले से है, चांद पहले से है, सूरज पहले से है, और जो चीज पहले से है बाद में होने वाले के एहसान जता रही है। इसलिए कि हर एक का एहसान जो है एक गुलाब के पौधे पर है, मगर पैगंबर आजम को सारी कायनात से पहले पैदा किया गया कि इनका एहसान हर एक पर हो, इनकी जात पर किसी का एहसान ना हो। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, सारी कायनात मेरे नूर से है, और आका का एहसान कायनात के जर्रे जर्रे पर है, उनकी जात पर किसी का एहसान नहीं है। इसलिए कि मुहसिन आजम बन करके तशरीफ लाए हैं। कुरान अजीम ने उनके एहसान को यूं बयान फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। परवरदिगार आलम ने अहले ईमान पर एहसान फरमाया कि उनमें अपना रसूल जलवागर फरमाया, उनमें अपना नबी भेजा, ताकि वह ज़ाते पाक के जरिए से अहले ईमान को शर्फ भी हासिल होगा, नजात भी हासिल होगी, सुकून भी हासिल होगा, अमन भी हासिल होगा, तमाम तर नेमतें हासिल होंगी, जन्नत की नेमतें हासिल होंगी,
دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی آراستہ ہو جائے گی۔ مگر حاجی صاحب نے دوسری غلطی یوں کی کہ اس پر تختی لگا دی، یہ میرا گلاب ہے، میرے گلاب کو کوئی چھونے کی کوشش مت کرنا، میرے بچے نے پروان چڑھایا ہے، ایام حج میں اسے میں یاد کرتا رہا ہوں، اس میں کہیں نبی کے مقدس پسینے کی خوشبو موجود ہوں گی، اس لیے تم چھونے کی کوشش مت کرنا۔ اب کوئی چھونے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، خبردار اس کو میرے بچے نے پروان چڑھایا ہے۔ قریب کے راہگیر گزرتے رہے، ان کا جی چاہتا تھا کہ گلاب کے سرخ اور انتہائی نازک لبوں کو چھونے کی کوشش کی جائے، کوئی کلی توڑ دی جائے، مگر تختی لگی ہوئی تھی، کوئی چھونے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، اس کو کوئی چھونے کی کوشش مت کرنا۔ پتا چلا کہ گلاب پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، کلیوں پر بھی، پھولوں پر بھی، مگر جب نخت گلاب پھیلے گی اس پر کوئی پابندی عائد نہیں ہو سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ہیں، یہ تو ہم اپنے طور پر سمجھتے ہیں، مگر جو بھی نبی کے مقدس اخلاق سے قریب ہوتا گیا ہے معطر ہوتا گیا ہے۔ آئیے میں سرور کائنات کی عظمت کے حوالے سے اس ذات پاک مقدس کتاب کے حوالے سے تذکرہ کروں کہ جس نے اپنے نبی کو منتخب بنا کر کے، مصطفیٰ بنا کر کے، عظیم بنا کر کے، عظیم تر بنا کر کے، سب سے افضل بنا کر کے مبعوث کیا۔ انسان تو انسان ہے، عام بشر تو عام بشر ہے، وہ انبیاء کرام جن کا مرتبہ اس کائنات میں سب سے افضل ہے۔ ہر نبی اپنے خدا کے انتخاب ہوتا ہے، مگر یہ ایسا انتخاب الہی کہ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ آئیے میں قرآن پاک کی روشنی میں ذات پاک مصطفیٰ کے حوالے سے، ان کے وجود ناز کے حوالے سے، ان کے قدر آنا کے حوالے سے، ان کے زلف معمر کے حوالے سے، ان کے زلف دودا کے حوالے سے، ان کے لب اعجاز کے حوالے سے، ان کے رفتار کرم کے حوالے سے، ان کے سینہ اطہر کے حوالے سے تذکرہ کرو کہ جن کا تذکرہ مختلف انداز ہے، مختلف انداز میں قرآن عظیم نے اپنے علوم اسلوبی کے ساتھ، اس اسلوب کے ساتھ پیش کیا ہے جس کا جواب دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ باضابطہ زلف معمر کا تذکرہ واللیل کے ذریعے کیا جا رہا ہے، چہرے پاک کا تذکرہ والشمس کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ یہ شمس نہیں جو رخ مصطفیٰ میں گردے کر رہا ہے، بلکہ وہ شمس جس کی تابناکی اور جس کی عظمتوں کا جائزہ نہیں لگایا جا سکتا، وہ شمس جو قرآن کا شمس ہے، وہ چہرہ جو قرآن کا چہرہ ہے، وہ شمس جسے قرآن نے شمس کہا، وہ چہرہ جسے قرآن نے چہرہ کہا۔ ورنہ سرکار کا عالم تو یہ ہے، صحابہ کرام عیسیٰ عرض کرتے نظر آتے ہیں کأنی شمسی تجری فی وجدی، رسول پاک کا چہرہ ایسا ہے جیسے نور کے سمندر میں کوئی شے تیر رہی ہو۔ آقا کے چہرے میں سورج اس طرح جاری ہے جیسے نور کے سمندر میں کوئی شے تیر رہی ہو۔ آقا کا چہرہ نور کا سمندر ہے، قرآن عظیم نے خود نور کہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت آدم سے لے کر کے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہر دور میں انبیاء کرام تشریف لائے، ہر زمانے میں انبیاء کرام تشریف لائے، ہر عصر میں انبیاء کرام تشریف لائے، یہاں تک کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر کے، آخری رسول بن کر کے آئے، آخری پیغمبر بن کر کے آئے، آخری نبی بن کر کے آئے۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اب ان کے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا، اب ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا، نہ ذلی نبی ہوگا، نہ بروز نبی ہوگا، نہ متبع نبی ہوگا، نہ مقلد نبی ہوگا، نہ پرتو نبی ہوگا، نہ اخص نبی ہوگا، کسی طرح کی کوئی نبوت نہیں ہوگی۔ سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں خاتم لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، سورہ قلم میں رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت بیان فرمائی۔ شروع کی آیتیں ہیں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق پر پیدا کیا، اے محبوب ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق پر بنایا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کیا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کیا، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ برادران ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رب کعبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن دیا ہے وہ سب سے زیادہ بہتر، اور جو اخلاق دیا ہے وہ جیسے اخلاق کسی کو نہیں ملے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایک صحابی رسول نے بارگاہ رسول میں عرض کیا تھا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میرے آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، بلکہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی مانے جنا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، ویسے ہی پیدا کیا جیسے آپ کی مرضی ہوئی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ اخلاق پر بنایا گیا، اعلیٰ اخلاق پر پیدا کیا گیا، یہ بات کب کہی گئی تھی؟ کفار و مشرکین میں کچھ گستاخی رسول ایسے بھی تھے جو آپ کو مجنون کہتے تھے۔ مجنون کہتے ہیں پاگل کو، یعنی جس کا دماغ سلامت نہ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی آیتیں سن کر کے آپ کو کہتے تھے
وقالوا مجنون، انہوں نے مجنون کہا۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی بات آئی، ڈیفینس ایسا سخت ہوا، ایسا سخت دفاع ہوا ہے کہ صرف میرے آقا کی شان ہے کہ انگلی اٹھائے کوئی جواب رب دے رہا ہے، انگلی اٹھائے کوئی جواب رب کی طرف سے آتا ہے۔ کئی آیتیں ہیں آج تک ہم تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں، آج تک ہم تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ گستاخی ایک مرتبہ کی ہوگی لیکن لعنت اس پر قیامت تک ہوتی رہے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، ابو لہب نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ہم لوگوں کو اس لیے بلایا؟ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مرتبہ دعوت دی تھی تو اس نے برے جملے استعمال کیے۔ اس نے کہا تبن لکا یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو برباد ہو جائے۔ جب اس نے یہ جملے استعمال کیے، پہلی مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے نازیبہ جملہ کہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب خاطر میں بہت بڑا اثر پڑا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے دفاع فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب، اے محبوب آپ نہیں، آپ کو برباد ہونے کی بات کر رہا ہے۔ برباد ہو جائے ابو لہب کے ہاتھ، حتیٰ کہ اس کی بیوی حمالۃ الحطب، اس کے گلے میں پھندا پڑے گا، اسی پہ سڑ کے وہ مر جائے گی۔ ہو ایسا ہی ہوا۔ چند دنوں کے بعد ابو لہب کے جسم پہ اتنے کیڑے پڑ گئے تھے کہ اس کی لاش کو زمین میں گاڑ دیا گیا اور پتھروں سے ڈھانک دیا گیا۔ بربادی کس کی ہوئی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھنے والی انگلی کا رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ دفاع فرمایا ہے۔ ابو طالب نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہے۔ ابتر یعنی جس کی نسل کٹی ہوئی، ابتر اقطع، جس کی نسل کٹی ہوئی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب خاطر میں بہت بڑا اثر پڑا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے دفاع فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کی عبادت کریں، قربانیاں کریں۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ نہیں محبوب، آپ نہیں، آپ کے دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ آج تک مجھے بتاؤ ابو لہب کے نسل کہاں ہے؟ ابو جہل کے اولاد کون ہے؟ اگر کوئی فخر سے کہتا ہے تو اسے میرے سامنے لاؤ، کوئی نہیں کہے گا۔ آج کتنا بھی بگڑا ہوا انسان کیوں نہ ہو جائے، وہ اپنے نسب کو ابو جہل اور ابو لہب کی طرح منسوب نہیں کرے گا۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل دنیا کے چپے چپے، دنیا کے کونے کونے میں پائے جا رہے ہیں۔ سعادات کی خوشبوئیں ہر جگہ موجود ہیں۔ ابھی فی الحال مولوی وسیم رضوی نے ایک کتاب لکھی محمد، اس میں 87 انہوں نے اسلام پر، قرآن پاک پر، حضور کے ازواج مطہرات پر 87 الزامات لگائے۔ اسی کتاب کا دفاع ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا مفتی ابراہیم عاصی صاحب نے کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ مذہب اسلام کل بھی حق پر تھا، آج بھی حق پر ہے اور کل تک حق پر رہے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں ہمارے مقرر خصوصی عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا عبد الرحیم صاحب قبلہ، وہ تشریف لائیں۔ اس شعر